السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے فرعون اور اس کی باندی کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر پہ ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنے رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا اور یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پہ ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً وہ کنگھی گر گئی، تو وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب بات بولی ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر یہ تو نے کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو اچھا تو کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے جو سب کا پالنے والا ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت غضبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرات بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرات کسی شخص میں نہ ہو۔ تو اسے پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے اپنے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھلایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تک گئی تو فرعون نے حکم دیا، اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں اڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کے ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا، بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا اور وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت پر خوب واقف تھا اور لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی اور بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر تالے پھر بھی نہ کھلے۔
کچھ ہی دیر میں اس بچے کو دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ بے خطا معصوم موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے بھیڑ چرتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیلتے ہوئے اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ پھر اس نے فرعون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو ایک امید پیدا ہوئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میری اور میری بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ اور پھر آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر میں لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک فرعون کی باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کے جان کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کیا گیا تھا۔ جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنے اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور یہ ایمان مل گیا۔